مومن پہ الزام لگانا یہ اس سود سے بھی بدتر گناہ. کتنے لوگ سود، ان کو کہو یہ 10,000 سود کے ہیں، 1,000 سود کا، توبہ کرتے ہیں کہ سود نہیں ہم لیتے، بالکل نہیں لینا سود سے، اور انہی کو کہو کہ فلاں آدمی ایسا اور فلاں ایسا، غیبت کر رہے ہیں، بہتان چل رہے ہیں. یاد رکھو بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اوپن مائنڈ ہو کے سوچنا چاہیے. قتل کی حد جاری کرنی ہے نا، کہ اس نے قتل کیا، اب اس کے عوض میں اس کو قتل کیا جائے. اللہ نے فرمایا فتبینوا. اسی کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی خاتون پر الزام لگا دینا، کسی عورت کے کردار کے متعلق کہنا کہ اپنی کردار میں بری ہے، علیہ باللہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 برس کی عبادت کو آگ لگ جاتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں عورت ایسی. یہ کوئی چھوٹے سے گناہ نہیں ہے. یہ جو نیک اور متقی اور پرہیزگار لوگ بنے پھرتے ہیں نا، اور آدھی آدھی رات تک تلاوتیں، اور اپنے خاندان میں بہو ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، دور کی کوئی عزیزہ ہے، اور بڑی آرام سے کہہ دیا کہ وہ آج کل جو آ جا رہی اس کا کردار مشکوک ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے. اس سے بہتر تھا کہ وہ عبادت نہ کرتا نفل کی اور انسان بنتا. 80 برس کی عبادت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفلی، اس کو آگ لگانے کو کافی ہے کسی ایک عورت پہ تہمت لگانا. اور خاص اس واقعے میں کیا ہوا ہے، انہوں نے قتل کیا، اسے کافر سمجھ گئی نا. اللہ نے کہا فتبینوا، تحقیق کرو. یہ چیز ہے کسی پہ کفر کا الزام لگا دینا کہ فلاں آدمی کافر ہے. یہاں کسی پہ الزام لگا دیں کہ فلاں تو جی چرچ میں جاتا تھا، اس نے عیسائیت قبول کر لی ہے. یہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہے بہت بڑی چیزوں میں سے. اب دوسرا کہے کہ نہیں صاحب ذرا اوپن مائنڈ ہونا چاہیے، ذرا تحقیق اس کی کر لیں. غلط چیز ہے بھئی، یہ کون سی تک بنتی ہے. اور ایسے الزام ہندوستان میں دیکھے کئی ایک لوگوں میں کہ وہ خام خواہ کہ جی یہ مندر جاتے ہوئے دیکھے گئے لہٰذا ایسے ہو گئے اور ایسے ہو گئے. اور یہ الزام ہمارے یہاں ضیاء الحق صاحب پہ بھی تھا کہ وہ قادیانی ہو گئے. اور اتنا بڑھا پوری قوم میں کہ انہیں بھرے مجمع میں علماء کے سامنے کہنا پڑا. انہوں نے کہا میں کافر سمجھتا ہوں ان کو، قادیانیوں کو، اور میں قادیانی نہیں ہوں. اور ذرا حیا اور شرم محسوس نہیں کی ان لوگوں نے جنہوں نے ان پہ الزام لگایا تھا. سیاسی اختلافات سب کو ہوتے ہیں، اس کی بحث نہیں، بحث صرف شریعت کی ہے کہ جو لوگ نیک دیندار ہم جیسے جو شریعت کے ٹھیکے اٹھائے پھرتے ہیں، ان کی زبانیں اتنی آزاد ہو جاتی ہیں کہ بغیر کسی تحقیق کے 1 منٹ نہیں لگا اور دوسرے پہ الزام لگ گیا اور دوسرے کا کردار برباد ہو گیا. اس لیے کبھی بھی کسی کے متعلق زبان کھولنی ہو، حسن زن، اچھائی، سب اچھے ہیں، ہم سے اچھے ہیں. برائی اس پہ دلیل قائم ہوگی کہ یہ دلیل ہے اس کی برائی کی، اگر دلیل نہیں ہے وہ سب اچھے ہیں. فرمایا ہے قتل، دیکھو اگر تم سفر میں جا رہے ہو، وہ تو ایک قید ایسے لگی فتبینوا، تحقیق کرو پہلے. تو تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ قاتل ہے، قتل کر دیا جائے. تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ حربی کافر ہے، جنگ کے لیے آیا ہوا تھا، قتل کر دو. تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ مسلمان ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے قتل کی. تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ اس قوم میں سے ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے، نہیں قتل کر سکتے. ولا تقولوا، اور یہ نہ کہو لمن، اس شخص کے لیے القا الیکم السلام، جو کیا کرے تمہاری طرف سلام بھیجے، جو پیغام بھیجتا ہے صلح کا. القا الیکم السلام، جو تمہاری طرف صلح کا پیغام، سلام بھیجتا ہے، ان لوگوں کو مت یہ کہو کہ تم کافر ہو، بلکہ ہوگا کیا؟ سلام جب اس نے کیا القا الیکم السلام لست مومنا، یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اس نے تو سلام کیا ہے. اس صورت میں اصل میں بات آ گئی بنو سلیم کے اس آدمی کے لیے جس نے اسلام کا اظہار اپنے الفاظ میں کر دیا، سادہ کہ میں اپنے دین کو چھوڑ دیا. اسے تو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا. اس بیچارے کو نہیں سمجھ آئی
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ اطلاع پہنچی ہے تو شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا. ایک یہ مقام ہے، ایک اور مقام بھی آئے گا، اس پہ حدیثیں اور بھی آ جائیں گی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اللہ میں اس قتل سے بری ہوں. تو اللہ نے کہا ہے. اور اگر دوسری بات یہ لے لی جائے، سلام جو یہاں لفظ ہے، ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جب لمن القا الیکم السلام، جو تمہیں سلام کرے. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو تمہیں اسلام کی گواہی دے، اسلام کے متعلق کہے. تو اگر وہ ترجمہ ہو جائے کہ اسلام کی گواہی دے تو پھر یہ بات حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے متعلق ہو جائے گی، جن کو کافر نے سامنے شہادتیں، دونوں شہادتیں دے دی، اس کے باوجود انہوں نے قتل کر دی. اللہ نے فرمایا ہے ہرگز ایسے نہ کرو. لمن القا الیکم السلام لست مومنا، جو تمہارے پاس سلامتی کا پیغام لے کے آتا ہے یا اسلام کے قبول ہونے کے متعلق کہتا ہے، مت یہ کہو کہ لست مومنا، تو مومن نہیں. تب تغونا، تم چاہتے ہو. اچھا ایک بات اور، کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو بھی انسان اسلام کا اظہار کرے وہ مومن ہے؟ بظاہر تو یہ پتا چلتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ اسلام کا اظہار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو باقی اس کے عقائد مسلمانوں کے سامنے ہیں، اس کے عقائد میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے تو مسلمان ہی ہے، الحمدللہ اپنے آپ کو کہتا ہے. اور ایک طرف کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو اس نے اٹھا کر ایسے پھینک دیا لیاذ باللہ. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اللہ تعالی میں یہ کمی ہے. تیسرا آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن قرآن کو نہیں مانتا. چوتھا کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. ایک اور اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے اسلام بھی ہے، مسلمان بھی ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو آخری نبی بھی مانتا ہوں، اور قرآن پاک کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہوں لیکن تقدیر کو نہیں مانتا. یہ سب ایسے ہی فراڈ ہے. تو بھلا بتاؤ یہ مسلمان کیسے رہیں گے؟ یہ کافر ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ایک چیز کا اقرار کیا اور دین کے بنیادی عقائد میں سے انہی چیزوں کا انکار بھی کر دیا. تو ہر آدمی جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اگر اس کے اسلام میں کوئی ایسی چیز پائی جائے جو دین کی ضروریات میں سے اور بنیادی عقائد میں سے ہے، وہ اس کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ کافر ہوگا. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو سمجھتا ہے قرآن پورا نہیں ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے چھپا لیا تھا، ایسی چیز ہو گئی تھی، وہ کافر ہے. قرآن پورا ہے. اور ہر وہ آدمی جو خدا کی تقدیر کا انکار کر دیتا ہے کہ تقدیر کو سرے سے مانتا ہی نہیں، وہ بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے ان میں سے ایک تقدیر بھی ہے. یہ سب چیزیں تو ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اس کا اقرار کر لے، بلکہ وہ اس بات کی بھی شہادت دے کہ دین میں جو اور دیگر ضروریات ہیں ان کو بھی مانتا ہوں، تب جا کے وہ مسلمان ہوگا. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا مال کو تعبیر فرمایا لفظ عرض سے. اور عرض عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کا اپنا وجود قائم نہ ہو سکے جب تک کہ وہ کسی اور چیز کا سہارا نہ لے. مثلا یہ رنگ ہے نا، گرین، یہ رنگ جو ہوتے ہیں یہ سارے عرض ہیں. یہ کسی جوہر کے ساتھ ملتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر یہ قائم ہوتے ہیں، وگرنہ ان کا قیام وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ روشنی ہے، اندھیرا ہے، یہ سب عرض ہیں. اور جوہر وہ جس کے ساتھ مادیت ہوتی ہے یہ فلسفے کا مسئلہ کہ عرض اور جوہر میں فرق ہوتا ہے. اور اللہ نے ایک جگہ ایک آیت نازل کی ہے اور زبردست خدا نے شرک کا رد کیا ہے کہ جتنی تقسیمیں تم فلسفے میں کرتے پھرتے ہو نا، سب میں اصل ہم ہیں اور ہم مالک. وہ آ جائے گی انشاءاللہ. تو عرض جہاں مال کو کہا تو وہ جیسے آیا تھا نا کہ اللہ ان یہاں آیا تھا
الا ان یصدقوا، کہ ضمناً بتا دیا کہ سوائے اس کے کہ تم انہیں معاف کر دو، خیرات کر دو نا، تو صدقے کا لفظ لا کے اصل میں اشارہ کیا تھا کہ معاف کر دو تو اچھا ہے. یہاں پر یہ مال کے لیے عرض کا لفظ لا کر اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مال جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو جم جایا کرے، اس کے لیے کوئی اور ہو جو اسے جمائے تو جمائے. یہ صبح ہے شام ہے، اور شام نہیں ہے تو صبح ہے، اور صبح نہیں ہے تو شام کو ہے. اس مال کی اپنی کوئی ایسی حیثیت ہی نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کی ایسی چیز چاہتے ہو جس میں اپنا ثبات نہیں، ٹھکانہ نہیں، قیام نہیں، قائم نہیں رہ سکتی، عارضی چیز. کیونکہ ان لوگوں کے پاس بہت سا مال غنیمت تھا، وہ جو کافر مارے گئے دونوں صورتوں میں، اور وہ انہوں نے مال غنیمت لا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہے مال غنیمت. فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ کے پاس بہت مال ہے، اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں. کبھی بھی ایسے نہ کرنا. كَذَلِكَ، اور بالکل اسی طرح تم تھے من قبل، اس سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہا ہے تم بھی تو ایسے ہی تھے کہ فقط تمہارے پاس ایمان کا اقرار ہی تو تھا، تم اپنے آپ کو زبان سے مسلمان ہی تو کہتے تھے. اور کیا تھا؟ یہ عمل کا حسن اور یہ اخلاص کی شہادتیں، یہ تو جہاد اور کتنے مراحل کے بعد ہوئی ہیں. پہلے مرحلے پہ تم بھی تو ایسے ہی تھے، جس مرحلے پہ وہ تھے جو جنہیں تم نے مار دیا ہے. کیوں کیا ایسے؟ کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے. فمن اللہ علیکم، سو اللہ نے کیا کیا ہے؟ تم پر احسان کیا. اللہ تعالی نے تم پر فضل کیا. مننا یعنی فضل کیا اس معنی میں کہ وہ جو تم اظہار کرتے تھے اس کو اللہ نے کافی سمجھ لیا اور تمہیں مسلمان قرار دے دیا. ایک. اور دوسری تفسیر یہ کی کہ اللہ نے من اللہ علیکم، اللہ نے احسان کیا تم پہ صحابہ رضی اللہ عنہ، اور تمہارے ایمان کا چرچا ہو گیا. اب کوئی تمہیں منافق نہیں کہتا. اللہ نے یہ احسان کیا، اللہ نے یہ مہربانی کیا تم نے. فتبینوا، پھر دوبارہ حکم آ گیا کہ دیکھو تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا، کھوج لگا لیا کرو. کسی کو برا کہنا ہے تو اول تو کھوج لگانے کی بھی کیا ضرورت ہے، لیکن گواہی دینی ہے، شرعی حد جاری کرنی ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، تو پھر فتبینوا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کیا کرے؟ فتبینوا، تحقیق کر لے. حسن اعتقاد کے ساتھ سوء ظن، یہ ہے بات اتنی سی کہ ہر ایک کو عقیدے فکر میں اپنے سے اچھا سمجھے، اور جب معاملہ کسی کے ساتھ کرے، پیسہ ہے، لین دین ہے، رشتہ داری ہے، تو اس وقت احتیاط کر لے. بس ان دو چیزوں کو مومن جمع رکھتا ہے، ہر ایک مجھ سے اچھا ہے. اور جب معاملہ کرنا ہے کسی کے ساتھ، رشتہ داری قائم کرنی ہے، لین دین کا معاملہ کرنا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اس میں اپنے اندر یہ کہ ذرا احتیاط کر لوں میں، اور اس نیت سے احتیاط کرتا رہے کہ ایسے نہ ہو میں گناہ گار ہو جاؤں، میرے اعمال کہیں ضائع ہو جائیں، کوئی بدمزگی ہو جائے، میں کل انہیں برا کہوں گا تو میری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کیا فائدہ ہے؟ میں پہلے ہی سے احتیاط کر کے رکھوں. یہ دو چیزیں ہیں جو مومن نے جمع کرنی ہے بس، ادروائز ہر ایک اچھا ہے. اس لیے دوبارہ حکم دیا فتبینوا، دیکھو تحقیق کر لو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے ان اعمال کی جو تم کرتے ہو. اللہ ان چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ پہلے تم ایسے تھے، کافروں کے شہر میں تھے، تمہاری اپنی کوئی حکومت نہیں تھی، تمہارے پاس بھی کچھ نہیں تھا، فقط ایمان کا اظہار اللہ نے کافی سمجھ لیا تھا. آج تم نے اسے قتل کر دیا، یہ نہیں. لا یستوی القاعدون، اور برابر نہیں ہو سکتے القاعدون، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، من المومنین، مومنین میں سے، غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر، جن کو کوئی بھی نقصان نہیں ہے. وہ مومن جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور کون؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، باموالہم وانفسہم، اپنی جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
ایک تو وہ مومن ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور غیر اولی الضرر، یہ درمیان میں جو جملہ آیا ہے نا، اس نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اولی الضرر، جنہیں بدن کا نقصان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسرے معنی میں کہ بدن کا نقصان ہے تو گھر میں بیٹھنا جائز ہے۔ تو بدن کا نقصان بظاہر جو ہے اس کو مفسرین نے کہا ہے کہ عذر نہیں ہے، اور اگر کوئی عذر ہے تو گھر میں بیٹھنا جائز ہے۔ جہاد جو ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کو سمجھیے کیٹیگریز مقرر کر دی۔ پہلے فرما دیا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، آگے دیکھیے والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہے وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے مومنین، ان کے برابر پاسنگ میں نہیں ہے جو کہ جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی مال سے اور اپنی جان سے، یہ دونوں طبقے برابر نہیں۔ مومنین کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اس کا بھی کوئی جواز ہے گھر بیٹھنے کا؟ فرما دیا غیر اولی الضرر، وہ جنہیں کوئی عذر لاحق ہے، عذر لاحق ہے وہ گھر بیٹھ جائیں، اس صورت میں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور اگر عذر نہیں ہے پھر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جان اور مال سے نکلنا چاہیے تھا۔ فضل اللہ، اور اللہ نے فضیلت دی ہے المجاہدین، ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں، بے اموالہم و انفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین، جو گھر میں بیٹھے ہیں، درجتاً، اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے ایک گنا۔ اللہ تعالی نے لڑنے والوں کو فضیلت میں درجہ بلند کر دیا ہے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں جان اور مال دونوں سے جہاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے؟ اور وہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے متعلق نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض نہیں، کیونکہ اگلے لفظ دیکھیے، دو طبقے ہوئے نا، ایک طبقہ جو خدا کے راہ میں نہیں لڑ رہا، گھر بیٹھا ہوا ہے، عذر ہے۔ کیا عذر ہے؟ یہ عذر ہے کہ جسمانی طور پہ کمزور ہے، یہ عذر ہے کہ مالی طور پہ کمزور ہے، یہ عذر ہے کہ دین کے کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، یہ عذر ہے اس کو کہ وہ تعلیم میں لگا ہوا ہے، یہ عذر ہے اس کو کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے چلا جائے تو گھر کو سنبھالے گا کون۔ یہ سارے عذر یہ بتاتے ہیں کہ وہ گھر میں ٹھہر سکتا ہے کیونکہ جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، وہ گھر میں رہے۔ اور جو جماعت الگ ہو کے اللہ کی راہ میں جان مال سے لڑ رہی ہے وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں، ایک درجہ ان کا بلند ہے۔ لیکن یہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا دیکھو ان تک تو نہ پہنچے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور دونوں کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے، اللہ دونوں کو اجر دے گا۔ تو اگر جہاد فرض عین ہوتا ہر مسلمان کے لیے تو یہ اللہ نے کیوں کہہ دیا ہے کہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے ہاں اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے نیکی کا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وعدہ کیا ہے اللہ نے خوبی کا، اچھائی کا، سب کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا جو گھر میں بیٹھ کے دین کے کام کر رہے ہیں وہ بھی خدا کی راہ ہے، اللہ نے انہیں بھی اجر دینا ہے، اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ بھی اچھائی کا ہے۔ یہ بھی مل جائے نا، ہم کہتے ہیں بہت بڑی چیز ہے مالک کا وعدہ پورا ہو جائے۔ کسی کو اگر جنت نہ دیں تو وہ تو بڑے مقدر والے لوگ ہوں گے، جہنم میں نہ پھینکیں یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ بس اتنا ہی ہو جائے، اپنے اعمال جب دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں بس سزا نہ ہو یہی کافی ہے، وہ باقی باغات اور یہ چیزیں وہ تو بڑے اعمال والے لوگ کرتے ہیں۔ یہی حال ہے یہاں کہ دیکھو اللہ نے کہا ہم نے مجاہدوں کو درجہ دیا ہے، لیکن جو لوگ گھر بیٹھ کے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ختم ہو گئے، فرض کفایہ میں وہ شامل ہے۔ وہ ٹیم جو جہاد کر رہی ہے الگ ہے، باقی لوگ الگ ہے، تو فرض عین تو نہ ہوا۔ اس لیے اب یہ جو بغیر قرآن پاک کو سمجھے ہر ایک کے لیے جہاد فرض قرار دیتے ہیں، ہر ایک لڑے اللہ کی راہ میں، اور ساری دنیا اٹھ کے کشمیر پہنچ جائے، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کے متعلق آیات لکھ لکھ کے چھاپتے ہیں کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں کشمیر میں جا کے جہاد کرتے، جبکہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے وہاں پس رہے ہیں۔
یہ آیات کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. مسلمان لفظوں کے بادشاہ ہیں نا، الفاظ کے بادشاہ ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی منہ سے کہہ دیں. اللہ کے یہاں کوئی جواب تھوڑا ہی ہے، وہ تو بس مسلمان ہے تو معافی. سوچنا چاہیے کہ قرآن کی آیات کس کے متعلق ہیں. اللہ نے یہاں بتا دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ کا وعدہ دونوں کے ساتھ ہے. اس لیے جہاد فرض کفایہ ہو گیا، فرض عین نہیں. ایک بات، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ نے مجاہدین کو فضل کیا. اللہ تعالی نے مجاہدین کو کیا کیا ہے؟ زیادہ کیا ہے. عَلَى الْقَاعِدِينَ، ان پر جو بیٹھ جاتے ہیں ان پر اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر دیا ہے ان کو جو مجاہد ہیں، ان پر جو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فکرہ سمجھیے. دیکھو اوپر اللہ نے ذکر کیا ہے مجاہدین کا، تو ان کے ساتھ قید لگائی ہے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، ہے نا. یہاں پھر قید کیوں نہیں لگائی؟ یہاں قید نہیں لگائی، صرف کہا ہے وہ جو مجاہدین ہیں. اور مفسرین نے اس سے استنباط کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں سارے وہ لوگ آ گئے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جہاد سے، لیکن دین کا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں. فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے ان سب کو ترجیح دی ہے علی القاعدین، ان پر جو شریعت کے کاموں میں سستی کر رہے ہیں. اجرن عظیما، اللہ نے بڑا اجر دے گا. تو پہلے معلوم ہوا کہ مجاہد جہاد والے سب سے اچھے ہیں، جان و مال سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ نے کہا ہمارا سب سے وعدہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ عام کر دیا. اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو جو دین کی محنت کرنے والے ہیں، جتنے بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں مجاہد. تو اب جہاد اصل میں شدید محنت ہوئی نا. تو جو لوگ بھی شدید محنت کر رہے ہیں خدا کی راہ میں، اس فکرے کو سنیے گا، جو لوگ بھی شدید محنت کر رہے ہیں خدا کی راہ میں، ایک حصہ جہاد بھی ہے اس شدید محنت کا، ایک حصہ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے اپنی زندگی کو کھپائے ہوئے ہے وہ بھی مجاہد ہے. وہ افضل اور بہتر ہے اس سے جو سستی سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور دین کا کوئی کام نہیں کر رہا، مجاہدہ نہیں کر رہا، جس کا ایک شعبہ جہاد ہے اور باقی دین کے جتنے شعبے ہیں اس سستی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی شعبے میں کام نہیں کر رہا. تو اس کی نسبت وہ اچھے ہیں جو کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں. اب سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. اس لیے یہ جتنے بھی دین کے کام ہیں نا، کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. یہ زیادتی کی بات ہے کہ آدمی اگر خود جہاد میں جا رہا ہے تو دوسروں کے متعلق سمجھے جی دین کا اور کوئی کام ہی نہیں، دوسروں کا بھی بڑی کام ہے. اجرن عظیما، اللہ نے فرمایا ہم بڑا اجر دیں گے. مجاہدین جو تھے، ان جو جان و مال سے لڑے تھے، ان کے تذکرے کے بعد دوبارہ یہ تذکرہ کیا ہے. اور اسی لیے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو یہاں آیا نا فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے جہاد دین کی محنت کرنے والوں کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ انہیں اجر عظیم دے گا. وہ کہتے ہیں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کر لیا. کماتے ہیں اللہ ہی کے لیے، سوتے ہیں اللہ ہی کے لیے، کھاتے ہیں اللہ ہی کے لیے، شادی کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے، اولاد ہے اللہ ہی کے لیے. جب ہر چیز میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کو سامنے کر دیا تو یہاں وہ ایسا مجاہد ہے جو باقی لوگوں سے افضل ہے. اور کرنا بھی یہی چاہیے، نیت ہی یہ رکھے ہر کام میں کہ اللہ تیری خوشی کے لیے، اور اللہ آپ کو راضی رکھنے کے لیے جاب کرتا ہے اسی لیے تاکہ حلال کمائے حرام سے بچائے. پیسہ جمع کرتا ہے اسی لیے کہ اللہ کہیں کچھ ہو جائے تو میری اولاد کہیں مانگتی نہ پھرے. اچھی گاڑی رکھی ہے اسی لیے کہ اطمینان رہے گا، سکون رہے گا، سفر میں کوئی دقت نہیں ہوگی، آرام سے نماز پڑھوں گا، نیند پوری ہو جائے گی، آرام سے سوؤں گا، اچھا بستر لے لیا ہے، نیند پوری ہو جائے. اللہ ہی کے لیے اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے. ہر چیز میں جب آدمی اللہ کے لیے نیت کر لینا وہ اس آیت میں آ جائے گا. اور اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اجرن عظیما، ہم اجر دیں گے بڑا، ایک ودرجات منہ، اور اللہ کی طرف سے انہیں کیا کیا جائے گا؟ بخشش کی جائے گی. اللہ کی طرف سے بہت درجے ملیں گے. درجات، ایک درجہ نہیں بہت سے درجے
تیسری چیز و مغفرتن، گناہ معاف، اور چوتھی چیز و رحمتن، اور ان پر رحمت کریں گے. یہ 4 انعامات انہیں دیں گے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اس کے باوجود کوئی خطا اگر رہ گئی ہے تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان. بس یہ کرنے کا کام ہے کہ زندگی اللہ کی راہ میں لگا دو. سارے کام وہی ہیں جو کرنے ہیں، کاموں میں کوئی تبدیلی نہیں. بس وہی کمانا ہے، وہی آفس جانا ہے، وہی کمائی ہے، وہی شام کو گھر آنا ہے اور وہی رات کو سونا ہے، مگر زندگی کا رخ تبدیل کر کے اللہ کی طرف لگا دینا چاہیے کہ اللہ یہ سارے کام تیرے ہی لیے. چپکے چپکے آرام سے نیت کر لی کہ اللہ یہ جو پیسے کما رہا ہوں یہ میرا کچھ حصہ تھوڑا ہی ہے، تیرا ہی فضل ہے اور اسی لیے کما رہا ہوں کہ تیرا حکم ہے. پیسے خرچ کرنے ہیں، اللہ یہ تیرا ہی حکم ہے، اللہ آپ ہی نے کہا ہے. سونا ہے، کھانا ہے، بہتر سے بہتر کھانا کھائے اور اچھے سے اچھا کپڑا پہنے کہ اللہ آپ نے دیا اسی لیے پہنتا ہوں. آپ کے انعامات، آپ نے جو مہربانیاں کی ہیں اس کا اظہار ہو، اس کا پتہ چلے کہ آپ نے کتنا کرم مجھ پہ کیا. یہ ہے چیز. دیکھا بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی چیز ملتی ہے. آدمی کے ذہن تبدیل ہونا چاہیے، نیت تبدیل ہونی چاہیے. یہ جتنے مراقبات اور مجاہدے کراتے ہیں نا صوفیہ، وہ در حقیقت انہی چیزوں کے لیے کراتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ جو سستی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھیرتے، ان کے مقابلے میں ان لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے. پڑھے اسی نیت سے کہ اللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر تو بننا ہی ہے، لیکن اس لیے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر ہونا چاہیے، لوگوں کو پتا چلے مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں. یہ چیز انجینئرنگ کر رہا ہے اس لیے ترقی کر رہا ہوں خدایا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ مسلمان انجینئر کیسا ہوتا ہے. اسلام کی عزت آبرو ہمارے ساتھ رہے. یہاں جتنے لوگ آتے ہیں امریکہ میں اور یورپ میں، ان کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ معاش کے لیے آتے ہیں، لیکن بڑا ظلم کرتے ہیں جو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم دوسری حیثیت ہماری مسلمان ہونے کی ہے. لوگ ہمیں مسلمان ہونے کی ناطے سے دیکھتے ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. ہر مسلمان آنے والا یہاں در حقیقت اللہ کا پیغام لانے والا تھا، اللہ کے دین کے لیے داعی تھا، اور اس کی شخصیت ایسی مسحور کن تھی کہ لوگ دیکھ کے کہیں سبحان اللہ کیسے اچھے مسلمان ہیں. لیکن مسلمانوں نے معاشی حیثیت کو یاد رکھا اور وہ جو داعی کی حیثیت تھی دعوت کی اسے بھول گئے. یہ ہے اس کی تفسیر. اللہ نے کہا درجات منو، ایک درجہ ہم بڑے درجے دیں گے، بہت بلند و بالا درجات میں رکھیں گے جن لوگوں نے دین کے لیے کام کیا. ان الذین توفاہم الملائکہ، یہاں سے شروع کر رہے ہیں 4 آیات، اور یہ چاروں ہجرت پہ ہیں کہ ہجرت جنہوں نے کیا اللہ کے راستے میں انہیں کیا ملا اور جنہوں نے نہیں کی کیا ملا. ان الذین توفاہم الملائکہ، اور وہ لوگ جن کی روح نکالیں گے فرشتے. ظالمی انفسہم، جنہوں نے کیا ہے اپنی جان پر ظلم. کل کر دیں گے، بہت ٹائم ہو گیا بھائی.